عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثالی خاتون ہے. اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے علم حاصل کر کے لوگوں کے درمیان علم کو پھیلایا، علم کو عام کیا، اور پھر نبی کی زندگی کے بعد، نبی کی وفات کے بعد بھی ایک بہترین اور ایک مثالی خاتون کی طرح رہ کر اس دنیا سے چلے گئی. یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. متفق عليه. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک مسلمان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمیشہ آدمی کو خیر کا متلاشی ہونا چاہیے. ہمیشہ ایک مومن کو صابر اور متقی بن کر رہنا چاہیے. دنیا کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کی دنیا ہمیشہ تعریف کرے گی، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی بھلائی چاہنے والے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والوں کی ہمیشہ عزت کی جائے گی، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا بھی ہمیشہ ممکن نہیں ہے. جس طرح دنیا کے اندر بعض مرتبہ برائیوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، برے لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، وہیں پر اچھائی کو اور اچھے لوگوں کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے. یہ انسان کا مقدر ہے، یہ اس کا نصیب ہے کہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو پسند کرتا ہے. جو انسان اچھا ہوگا وہ اچھائی کو پسند کرے گا، جو انسان برا ہوگا وہ برائی کو پسند کرے گا. اچھا انسان ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اور برا انسان ہمیشہ اپنی زبان کا برا استعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا. یہ تو دنیا امتحان کا زمانہ ہے.
امتحان کی جگہ ہے، یہاں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کی جانے والی ہے، اور اچھائی اور برائی کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اچھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین نتیجہ دکھانے والا ہے جنت کی شکل میں، اور برے لوگوں کو ایک برا نتیجہ دکھانے والا ہے جہنم کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا پسند کرتے تھے، آپ نے ساری دنیا کو ایک صحیح راستہ دکھایا، اچھا راستہ دکھایا، اور آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے لوگ صحیح راستے پر چل کر جنت کو حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے ایک آواز کہا تھا، ما جربناک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی دیکھا ہے، لہذا ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب دیکھا کہ لوگ مجھے سچا مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، تب کیوں نہ لوگوں کے سامنے سچائی کی اور اچھائی کی تعلیم دیں۔ جب آپ نے لوگوں کو نیک بننے، اچھا بننے کی تعلیم دینا شروع کر دی، شرک سے دور رہنے، اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دی، اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا شروع کر دیا، تب وہاں انسان چھٹنے لگے، اچھے انسان نبی کے راستے پر آنے لگے، جو برے انسان تھے، جو برائی چاہتے تھے، جن کی فطرت میں برائی تھی، وہ برائی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اچھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، اور جو برے لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بذات خود ایک اچھے انسان تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، وہیں آپ کا اپنا گھرانہ، آپ کے گھر کی خواتین، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر میں رہنے والے تمام افراد، ان سب کی آپ نے بہترین تربیت کی تھی، اور وہ تربیت یافتہ افراد دنیا کے لیے ایک اچھا نمونہ بن کر اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے اندر آپ کی زندگی سے لے کر آج تک ہمیشہ برائی کا ارتکاب کرنے والے کہیں نہ کہیں بد کلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھے انسان کو برا بنانے، بری شکل دکھانے اور لوگوں کے درمیان برا پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے اور برے انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ دنیا میں ہم جو مسائل دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی ہوتی ہے، کبھی بد کلامی ہوتی ہے، کبھی آپ کو برا کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اچھا ہے، جس کے دل میں اچھائی ہے، وہ اسے برا سمجھتا ہے، کہ اچھے انسان کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر برائیاں ہیں، وہ انسان ایسی چیزوں کو لے کر کھیلتا ہے،
لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ برے انسان کو برائی میں ہی کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ اچھا انسان برائی کے میدان میں جانا نہیں چاہتا، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھا رہنے، اچھا بننے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے متعلق جس طرح سے نبی کے زمانے میں بعض مرتبہ نبی کو برا کہتے کہتے لوگ نبی کے گھر کی عورتوں کو بھی برا کہنے لگ گئے تھے، نبی کے گھر کی خواتین کو بھی تکلیف دینا شروع کر دیے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، یہ مکمل سورہ نازل فرمائی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہتے ہیں کہ بیٹو، محمد کی جو بیٹیاں تمہاری نکاح میں ہیں انہیں طلاق دے دو۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور عتیبہ کے نکاح میں نبی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ماں باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی اور کہا کہ جاؤ تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے گھر پہنچ گئی۔ عتبہ نے اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے پہلے نبی کو اپنے گھر بلایا اور نبی سے کہا ہے محمد انی فارقت دینک او اکرہ دینک واطلق بنتک، اے محمد میں تمہارے دین کو ناپسند کرتا ہوں اور تمہاری یہ بیٹی کو تمہارے سامنے طلاق دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ شخص اس سے اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا گریبان پکڑتا ہے، آپ کے بدن پر کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے گھر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں لے کر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور عتیبہ سے کہتے ہیں میں تمہیں تو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، میں تمہارا انتقام لینا نہیں چاہتا، اللہ نے مجھے سید المرسلین بنایا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں تمہارا انتقام لینا نہیں چاہتا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے میرے کپڑوں کو پھاڑا ہے، میری بیٹی کو طلاق دیا، مجھے نقصان پہنچایا ہے، اے اللہ تو اپنے جانوروں میں سے کسی جانور کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ابو لہب کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، ساری زندگی بیٹے عتیبہ سے کہا کرتے تھے بیٹے گھر سے باہر نہ نکلنا، بیٹے گھر سے باہر نہ نکلنا، مکہ شہر کے اندر اپنے گھر میں رہنا، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ ایک ایسا آدمی ہے، اس نے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیا تو وہ حقیقت ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ ایسے آیا آدمی کب تک اپنے گھر میں رہے گا؟ عتیبہ
ملک شام کا سفر کرتے ہوئے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ ملک شام کے قریب میں زرقا نامی علاقے میں ایک جگہ پر قیام کرنا تھا، رات کا وقت تھا، قافلے والے آرام کرنا چاہتے تھے۔ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے شیر آ رہا ہے اور وہ پورے قافلے کے اطراف میں گھوم کر چلا جاتا ہے۔ عتیبہ اس شیر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے واللہ قتلنی ابن ابی کبشہ وہو فی مکہ وانا بالشام، قسم اللہ کی ابن ابی کبشہ نے یعنی محمد نے مجھے قتل کر دیا، وہ تو مکہ میں ہے اور میں ملک شام میں ہوں، وہاں رہتے ہوئے میرے قتل کا پروانہ یہاں پہنچ گیا۔ اسے ڈر ہونے لگا، شیر تو جا چکا تھا۔ قافلے کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری حفاظت کریں۔ قافلے کے لوگوں نے بالکل درمیان میں اس کا بستر سجایا اور اس جگہ پر اس کو بیچ میں لٹا دیا اور اطراف میں پورے قافلے کے لوگ لیٹ گئے۔ اس کے اطراف میں جو طاقتور افراد تھے، بڑے افراد تھے، وہ ان کے محافظ بن گئے۔ اور جب رات زیادہ ہو گئی، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، تب وہ شیر پورے قافلے کو چیرتا ہوا پھلانگتا ہوا عتیبہ تک پہنچتا ہے اور اس کا گلا پھاڑ کر اس کو قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے والوں کے بارے میں بددعا فرمائی تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو جنت کی دعوت دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا، بدلے میں بیٹیوں کو رسوا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا۔ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صبر کرتے رہیں، اور یہی رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جو بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی، اور اس کی وجہ سے عثمان بن عفان کو ذو النورین کا خطاب دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو ابھی بھی آج بھی بد کلامی کرتے ہیں۔ ہمیں شکایت دوسروں سے ہو رہی ہے کہ فلاں عورت نے، فلاں خاتون نے، فلاں مرد نے، فلاں مذہب کے آدمی نے، فلاں شخص نے نبی کے گھرانے کے بارے میں بد کلامی کی ہے۔ سال کے 12 مہینے مسلمان نبی کے گھرانے پر بد کلامی کرتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کی جاتی ہے۔ سال کے 12 مہینے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کی جاتی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی ہوتی ہیں۔ امہات المومنین میں سے اکثر امہات المومنین پر، مسلمانوں میں سے کچھ علماء ہیں، کچھ مفکرین ہیں، کچھ خلافت کا نعرہ لگانے والے ہیں، کچھ فلاں فلاں ملک کے باشندے اور فلاں ملک کے سپورٹر ہیں، سال کے 12 مہینے نبی کے گھرانے کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے گھر کی خواتین نے وہ کردار نبھایا تھا کہ جس طرح سے ایک بڑے داعی، بڑے صحابی کو دنیا والوں کے لیے کردار نبھانا تھا، شریعت کی حفاظت تو آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو کرنی تھی، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے گھرانے کی خواتین نے بھی نبی کی شریعت کو، نبی کے دین کی حفاظت فرمائی تھی۔ وہ پہلی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. سب سے پہلے نبی کو جس شخص نے تسلی دی تھی اس پریشانی پر، اس تکلیف پر، وہ نبی کے خیر کی خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اے محمد، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خوشحال رکھے گا، آپ عزت سے رہو گے، آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو. آپ غریب، مساکین، محتاج، فقراء، بیوہ، مسافرین یا ایسے افراد ہیں جن کی آپ ہمیشہ مدد کرتے ہو. جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف منتقل ہو رہے تھے، لوگ 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے لیے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے. ایسے وقت میں مکہ کے اندر ایک ایسا گھرانہ تھا جس گھرانے کا ایک فرد نبی کے ساتھ رہتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے لیے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. الصحبۃ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. وہ جانتے تھے کہ نبی کے ساتھ رہنے کا مطلب قتل. کوئی بھی مکہ کا کوئی فرد اگر نبی کو پکڑ لے گا تو نبی کے بچانے والے کی بھی خیر نہیں ہوگی، نبی کا ساتھ رہنے والے کی بھی خیر نہیں ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس گھرانے کا ایک بچہ تھا جو رات کی تاریکی میں غار ثور میں پہنچتا تھا اور وہاں آ کر نبی کو مکے والوں کی خبریں دیا کرتا تھا. اسے بھی یہ پتا تھا کہ اگر مکے والے کو پتا چل گیا تب بھی اس کا نتیجہ قتل ہوگا. اس گھرانے کی وہ بیٹیاں تھیں جو نبی کے لیے ان کی محبوب غذائیں اپنے ہاتھوں سے پکا کر غار ثور تک پہنچایا کرتی تھی. اس گھرانے کے غلام نے بکریاں چرا چرا کر نبی کو وہاں دودھ پلایا تھا. اسی گھرانے کی سواریاں تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک صحیح سلامت پہنچایا تھا. جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگ نبی کی سواری کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں دعوہا فإنہا مأمورہ، چھوڑ دو اس کو، اسے حکم دے دیا گیا یہ جہاں جا کر بیٹھے گی وہیں میری منزل ہوگی. وہ سواری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھی. وہ سواری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھی. ایک ایسا گھرانہ جس نے ہمیشہ ہر حالت میں نبی کی مدد کی ہے، نبی کا ساتھ دیا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اس گھرانے پر بد کلامی کرنے والوں کی لسٹ اگر بنائی جائے تو ان میں مسلمانوں کے نام زیادہ آئیں گے. اس گھرانے کے بارے میں سب سے زیادہ بد کلامی کرنے والوں کے نام لکھے جائیں تو ان میں مسلمانوں کے نام زیادہ آئیں گے. کافروں نے اس گھرانے کو بدنام نہیں کیا ہے، اس گھرانے کو بدنام کرنے والے مسلمان ہیں. جب نبی سے پوچھا گیا تھا من حب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ. دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا گیا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے والد. یہ گھر سراپا خیر و برکت والا گھرانہ ہے. یہ باپ ہو، یہ بیٹی ہو، اس گھر کے تمام افراد، اس گھر کی دولتیں، اس گھر کی سواریاں سب میرے لیے قربان تھی.
ان لوگوں نے اس زمانے میں میری مدد کی ہے جب پورا مکہ میرا قتل کرنا چاہتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، نبی کے سب سے بہترین ساتھی۔ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں ہمیشہ ابوبکر صدیق پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایسے بہت بڑی آبادی ہے جو سال بھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی مساجد میں، ان کے جلسوں میں، ان کے کانفرنسوں میں، ان کے ذکر و اذکار کی محفلوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو اعتراض کے لیے جو مٹیریل، جو مواد فراہم کیا گیا ہے، وہ اسلام کے دشمن منافقین کی طرف سے، اسلام مسلمانوں کے درمیان جو منافقین رہتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، ان کے خلاف سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والے مسلمانوں کے درمیان وہ لوگ ہیں جو یا علی یا علی یا علی کہہ کر آپ کو بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں غیروں سے زیادہ شکوہ نہیں ہے، نبی کے گھرانے کو، نبی کو جس نے سب سے زیادہ تکلیف دیا ہے وہ علی کے نام کا دم بھرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ جس نے صحابہ کو ذلیل کیا ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے، اور دنیا میں خلافت 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 کا جو واویلا مچانے والے یہ وہی لوگ ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو خلافت کے نعرے لگاتے ہوئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو خلافت کا نعرہ لگاتے ہوئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے ریشم کے کپڑے میں آپ کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے خواب میں پردہ ہٹا کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مجھے نظر آیا، اور میں نے پھر سوچا کہ اگر یہ اللہ لو کان ھذا من عند اللہ یمضی، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے آپ سے نکاح کی جو باتیں ہیں یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل6 سنین وبنا بی وانا ابن 9 سنین، جب میں 6 سال کی تھی تب نبی نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور جب 9 سال کی رہی تب نبی نے جب میری بدائی ہوئی تھی۔ ایسے افراد جو 7 سال کی کشمیری بچیوں کی اجتماعی عصمت ریزی پر خوشیاں مناتے ہیں، کورٹوں کے سامنے جا کر وکلا ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ قوم جس قوم کے لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ بلاత్కాر کرنے والوں کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ نکاح کے اس مبارک نکاح کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، جو انسان برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب انتہائی زیادہ محبوب خاتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق معلوم کرنا ہے قرآن پڑھو، نبی کے اخلاق معلوم کرنا ہے قرآن پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں باقاعدہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے اخلاق دکھایا کرتی تھی، اس لیے کہ صحابہ گھر کے باہر رہتے ہیں،
گھر کے باہر صحابہ آپ کو دیکھیں گے، اس چیز کو محفوظ کریں گے۔ گھر کے اندر تو نبی کے خواتین رہتی ہیں، آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، صبح اور شام آپ کی کیسے گزرتی ہے، یہ ساری چیزیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑی عالمہ اور زاہدہ خاتون، دین کی فقیہہ خاتون، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جب کوئی مسئلہ کھٹکتا تھا اور حل نہیں ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر پہنچ جاتے تھے اور ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھرانے میں تین افراد آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ نبی کی عبادتیں کیسی تھی۔ نبی کی عبادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کی عبادتیں تو بہت بڑی، ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا اما انا فاصوم الدہر کلہ ولا افطر، میں اب ساری زندگی ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ نہیں توڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا فاقوم اللیل ولا انام، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ راتوں میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء، میں اب کبھی زندگی میں کسی خاتون سے نکاح نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا اور یہ جواب میں ایسی باتیں کہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فاقوم وانام، میں تو راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واسوم وافطر، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے حساب سے باقاعدہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ دنیا میں رہبانیت، صوفیت، یہ دین اور دنیا سے دوری اختیار کر کے یہ ہمیشہ پہاڑوں کی زندگی گزارنا، بند کمروں میں بیٹھنا، ہو کہتے رہنا، یہ جو صوفیت جو دنیا کے اندر چل رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے ان پر لگام لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ قریب رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ بڑی ذہین خاتون تھی، اچھے حافظے والی تھی، تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت فرمائی ہیں، علم کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت آپ میرے گھر میں تھے، میری گود میں تھے، آپ کا سر میری گود میں رکھا ہوا تھا، اور اس درمیان میں ان کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرنا چاہتی تھی، نبی کی آنکھوں کو دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ شاید نبی مسواک مانگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کو دوں، اس لیے کہ نبی کو بولنا نہیں آ رہا تھا، بیماری کافی زیادہ تکلیف دے رہی تھی، آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نبی کو دے دیا، اور وہ اپنے دانتوں سے مسواک کرنے لگے، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ مسواک سخت ہے، وہ دانتوں کو تکلیف دے رہی ہیں، ان کے ہاتھ سے لیا اور پھر اپنے دانتوں میں چبا کر مسواک کو نرم کر کے پھر نبی کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرام محسوس کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی کے آخری وقت میں جعل اللہ ریقی و ریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لعاب کو اور میرے لعاب کو ایک وقت میں جمع کر دیا تھا۔ وہ مسواک نبی کے لعاب میں لگا ہوا تھا،
پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب اس پر لگا، پھر نبی کا لعاب اس پر لگا۔ اس چیز کو فخر سے کہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لعاب کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثالی خاتون ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے علم حاصل کر کے لوگوں کے درمیان علم کو پھیلایا، علم کو عام کیا، اور پھر نبی کی زندگی کے بعد، نبی کی وفات کے بعد بھی ایک بہترین اور ایک مثالی خاتون کی طرح رہ کر اس دنیا سے چلے گئی۔ یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، عورتوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، عورتوں کو متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، مساجد سے دور رکھتے ہیں، مدارس سے دور رکھتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مساجد میں عورتوں کے لیے آنا فتنہ ہے۔ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں، آپ کے جمعہ کے خطبے میں حاضر رہ کر نبی سے علم حاصل کیا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والی خاتون۔ مفتیان کرام کہتے ہیں مساجد میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، عورتیں فتنہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ کے اپنی زندگی میں، آپ کے اپنی شخصیت کے بارے میں یا آپ کے گھرانے کے بارے میں کسی نے بھی اگر کوئی بات کہنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو ان کو برباد کر دے، انہوں نے مجھے تکلیف دی، میرے گھرانے کو تکلیف دی، اے اللہ تو انہیں دیکھ لیں۔ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 5 ہجری میں غزوہ مریسی سے واپس آ رہی تھی تو لوگوں نے ان کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی رہی، راتوں میں رو رو کر گزارتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ لوگ میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، میری پاکدامنی پر لوگ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید نازل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ سن لو، جن لوگوں نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بدکلامی کی ہے، ان کے خلاف افواہیں پھیلائی ہیں، ان کی پاکدامنی پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حساب لینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے برائی ہے، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر کی چیزیں ہیں۔ ان کے خلاف یہ افواہیں پھیلانا، انہیں اس طرح سے یہ مومنین کے ایمان کو تازہ کرنے والے، مومنین کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع دینا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بدکلامی ہوتی ہے، ان کے خلاف بولا جاتا ہے، تب مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت جاگنے لگتی ہے، مسلمان پھر دین کی جانب راغب ہونے لگتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، جن لوگوں کو بلایا گیا تھا انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے صحابہ کے راستوں پر چلو، ان کی تعظیم کرو، ان کا دفاع کرو، اور ان کی شان لوگوں کے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ آج مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کے گھرانے کے واقعات کا ذکر کریں، نبی کے گھر کی خواتین کی سیرت بیان کریں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری بیوی تمام امہات المومنین کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ایک صحیح نمونہ مل سکے، ایک مثال مل سکے، اور انہیں بھی اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جن لوگوں نے بھی نبی کے شان میں گستاخی کی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے اللہ تو انہیں اسلام میں داخل فرما، اور وہ افراد جو مسلمان ہو کر، جو علم حاصل کر کے قرآن مجید سامنے رکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکلامی کر رہے ہیں، خلافت کے نام پر لوگوں کے سامنے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، اے اللہ یہ علماء کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ ان جماعتوں کو بھی ہدایت دے دے جو مسلمانوں میں رہتے ہوئے، مسلم جماعتوں میں شامل رہتے ہوئے صحابہ کے خلاف بدکلامی کرنے میں دیر نہیں کرتے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہر ایک کی زبان پر صحابہ کے لیے اچھی باتیں، اچھے کلام ان کی زبان سے نکلے، اور وہ افراد جو اسلام کی خاطر، اسلام کی محبت کے لیے، اسلام کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے، صحابہ کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے نبی کی محبت کی خاطر تیرے راستے میں نکل گئے اور انہیں تکلیف ہوئی، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، انہیں پریشان کر دیا گیا، انہیں جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا، ان پر گولیاں چلا دی گئی، اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں، یہ معصوم افراد ہیں، انہیں دفاع کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اے اللہ یہ بس تیرے نبی سے محبت کرنا جانتے ہیں، تیرے سے نبی کے صحابہ سے محبت کرنا جانتے ہیں، اے اللہ تو انہیں نبی کا طریقہ بتا دے، اے اللہ تو انہیں صحابہ کا طریقہ بتا دے، اور جن مصیبتوں میں وہ مبتلا ہے اے اللہ تو ان کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان عورتوں پر، ان بچوں پر، ان جوانوں پر، ان بوڑھوں پر، اے اللہ ان سب پر تیری مدد نازل فرما، اے اللہ تیرا کرم ان پر نازل فرما، اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو نبی کو آئیڈیل بنا کر نبی کا صحیح نقشہ، نبی کی صحیح تصویر، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔